عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيد النبيين والمرسلين حضرات گرامی، حدیث پاک کے جو الفاظ مبارکہ آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے۔ متفق علیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی صحابی سے امام بخاری علیہ رحمت اور امام مسلم علیہ رحمت نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس حدیث کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ اس متفق علیہ روایت کا انکار یہ اسلام کے دائرہ سے انسان کو نکال دیتا ہے، اس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے، اور اس کا انکار قطعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ اس روایت کو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا گیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت روایت کے معاملے میں یہ ہے کہ میں نے تو اپنے الفاظ میں ادا نہیں کرتے، بلکہ جو الفاظ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے منہ مبارک سے سرزد ہوئے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ اس مضمون کو ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایات کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صرف مضمون کو بیان نہیں کرتے، اپنے الفاظ میں کر دیں، بلکہ اس مضمون کو انہی الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان مبارک سے نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنت کے بارے میں نظریہ یہ ہے، حدیث کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ جو ارباب حدیث ہے اور سنت کے ماہرین ہیں، علم حدیث کے اندر پوری طرح ادراک رکھتے ہیں، قرآن مجید کا صحیح ادراک بھی انہی کو ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں ان ناسا یجادلونکم بالقرآن فخذوہم بالسنن فإن اصحاب السنن اعلم بمعانی کتاب اللہ منہم۔ لوگ تمہارے ساتھ قرآن مجید کے ذریعے جھگڑا کریں گے، وہ قرآن مجید کے ظاہری مفہوم کے ذریعے ایک نظریہ عقیدہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، حالانکہ وہ اللہ کی مراد نہیں ہوگا، لہذا تم ان کے مقابلے میں نبی پاک کی سنت کو پیش کرو، حدیث کو پیش کرو۔ کیوں کہ جو سنت والے ہیں، حدیث والے ہیں، ان کے اندر گہرا شعور رکھنے والے ہیں، قرآن مجید کا صحیح شعور بھی انہی کو حاصل ہوتا ہے، اس لیے تم حدیث کی روح سے قرآن کی وضاحت کرو اور قرآن کے معنی کو متعین کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر ینطق بہ، اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق رکھ دیا ہے، لہٰذا یہ زبان جب بھی چلتی ہے، جب بھی ہلتی ہے، اس سے حق کی برآمد ہوتا ہے، کبھی نہ حق کی زبان سے بھی آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی اعزاز ہے کہ آپ فاروق ہیں، حق اور باطل کے اندر امتیاز کرنے والے ہیں۔ جب تک آپ ہلکا بگوش اسلام نہیں ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زلفوں کے کنڈلوں کے اسیر نہیں ہوئے، اس وقت تک اسلام کی تبلیغ دار ابی ارقم میں پوشیدہ طور پر جاری تھی، لیکن جب آپ سرکار کے ہلکے غلامی میں آئے تو عرض کیا یا رسول اللہ، جھوٹے خداؤں والے تو علانیہ عبادت کریں،
اور ہم سچے خدا والے چھپ کے عبادت کریں. اب چھپ کے عبادت کرنے کا دور گزر گیا ہے. آپ تشریف لائیے حرم کعبہ کے اندر کھل کے عبادت کرتے. تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کی معیت میں جب حرم کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور کفار نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی غلامی میں دیکھا کہ آج سرکار کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے ہلکا بغوش اسلام ہو کر حرم کعبہ میں آ رہے ہیں تو چلا اٹھے ان کو سپن اليوم، آج ہم آدھے رہ گئے، آدھے اسلام کی طرف چلے گئے. حالانکہ 39 حضرات پہلے مشرف اسلام ہوئے تھے، 40ویں آپ ہے، لیکن اس کے باوجود کفار یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم آدھے تقسیم ہو گئے، آدھے اسلام کی طرف چلے گئے، آدھے پیچھے رہ گئے. یہ خصوصیات کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کی بدولت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ انتخاب بھی آپ پہ پڑی اور اللہ رب العزت سے التجا کی کہ خدایا اگر اسلام کی ترقی تجھے منظور ہے، اس دین کا غلبہ تجھے منظور ہے، تو پھر عمر ابن خطاب کو اسلام نصیب کر، ایمان عطا کر. تو نبی کریم علیہ السلام کی دعا سے اللہ رب العزت نے آپ کو اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمائی. باقی ہر صحابی گویا مرید رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آج اسلام کی ترویج اور ترقی کے لیے اللہ رب العزت کا انتخاب ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں اسلام کو جتنی ترقی نصیب ہوئی ہے وہ سرکار کی ذات پاک کے بعد اور کسی دور میں وہ ترقی نصیب نہیں ہوئی. حتیٰ کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے دور میں جو اسلام کو ترقی نصیب ہوئی اور مسلم افواج کو جو اللہ تعالیٰ نے عزت و آبرو عطا کی اور میدان آئے کارگار میں جو سرخرویاں نصیب کی اور کامیابیاں نصیب کی، ان کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. هو دین اللہ الذی اظہرہ وجندہ الذی اعدہ وامدہ حتی بلغ ما بلغ وطالع حیث ما طالع. اے عمر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ دشمن کی فوجیں زیادہ ہے، ہماری تھوڑی ہے. کیوں؟ یہ دین اللہ کا دین ہے جس کو غالب کرنا اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے لیا ہے. اب تمہاری افواج یہ اللہ رب العزت کی افواج اور اللہ کا لشکر ہے جن کی کامیابی اور کامرانی اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی ہے. حتیٰ کہ تمہارے دور میں اسلامی افواج کو وہ فتوحات ملی اور اسلام کو وہ ترویج اور ترقی نصیب ہوئی کہ بالا بالا اس اسلام نے جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گیا. بس تالا ہے تو وہاں تالا اس اسلام کے سورج نے جس نصف النہار پہ چمکنا تھا وہ اس دوپہر پہ جا کے چمک گیا. خوشی فلیق لوگ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبارات کو قرآن مجید کے مماثل قرار دیتے ہیں کہ یہ وہ عبارات ہے جن میں اللہ رب العزت کی تجلیات کی جھلکی نظر آتی ہے. تو اس فصیح اور بلیغ ہستی کی اپنی طرف سے یہ ایک مجبوری جو ظاہر کی جا رہی ہے کہ میرے پاس لفظ نہیں کہ تیرے دور میں جو دین کو ترقی ملی اسے بیان کروں، تیرے دور میں جو اسلام کو عروج حاصل ہوا ان کو الفاظ کے کاغذ میں ڈال سکوں. میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے جن کے اندر اس مضمون کو ڈال کے میں تمہارے سامنے بیان کروں. بالا نہ بالا جہاں پہنچنا تھا دین میں وہاں پہنچ گیا. بالا حسنا بالا اس کے سورج نے جہاں پر چمکنا تھا اس بلندی پہ جا کے چمک گیا. نہ اس سے زیادہ ترقی ممکن ہے، نہ اس سے زیادہ دین کی وضاحت ممکن ہے جو تیرے دور میں دین کو حاصل ہوئی. ایک خطبے میں آپ کے لفظ یہ ہے کہ سننا والے یا والن فحکامہ وستقامہ حتی بادا دینوں میں جرا نہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ ہستی والی بنی مسلمانوں کی جو خود بھی سیدھے تھے اور انہوں نے لوگوں کو بھی سیدھا کر دیا. حتیٰ واضح دینوں میں جرا نہیں، حتیٰ کہ دین نے ان کے دور میں سب کا سانس لیا. جس طرح اونٹ پیٹ بھر لے خوراک کے ساتھ پانی کے ساتھ وہ اپنے باڑے میں آ کے گردن زمین سے رکھ کے سو جائے، یہ اس کی ایک مستی کی اور بے پرواہی کی علامت ہے کہ اب اسے کسی چیز کی
فکر نہیں ہے، کوئی اس کو پریشانی نہیں ہے، وہ مطمئن ہے، سکھ کا ساتھ لے رہا ہے، تو حضرت عمر کے دین میں بقول مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دین میں بھی اس کا سکھ کا ساتھ لیا ہے۔ اور ایک خطبے میں فرماتے ہیں کہ اقامل آبادہ بداول احمد، آپ نے ہر سجی کو سیدھا کر دیا، ہر ٹیڑھ کو درست کر دیا، اور ہر بیمار کی بیماری کا علاج کر دیا۔ اقامت سنت و خلق الفتنہ کا، سنت کو قائم کیا اور فتنوں کا پاؤں کے نیچے پامال کر دیا۔ اطاع اللہ تعالیٰ وتجاہد حق ہی، اللہ کی اطاعت کا جو حق تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ادا کر دیا، اور جو ڈرنے کا تقاضا تھا وہ پورا کر کے دکھا دیا۔ تو بہرحال یہ وہ عظیم ہستی ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کے لی، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی رائے کے مطابق اللہ رب العزت قرآن نازل فرماتا ہے۔ تو وہ اس حدیث کے راوی ہے، اور بخاری اور مسلم اس حدیث کو اپنی کتابوں میں ذکر کرنے والے ہیں، اور کوئی مصنف ایسا نہیں محدثین میں سے جس نے اپنی کتاب کے آغاز میں اس حدیث کو ذکر نہ کیا ہو، اور اس لیے ذکر کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم خلوص نیت کے ساتھ یہ کتاب لکھ رہے ہیں، اور پڑھنے والے کے لیے بھی ایک تنبیہ ہے کہ وہ سمجھے کہ نیت خالص ہوگی تو مجھے اجر ثواب ملے گا، اگر میری نیت میں خلوص نہیں ہوگا تو مجھے اجر ثواب نہیں ملے گا۔ تو 4 جملے اس حدیث پاک کے ہیں۔ پہلا جملہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں سے ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ دوسرا جملہ ہے انما لامرئ ما نوى، بعض روایتوں میں انما لکل امرئ ما نوى، ہر آدمی کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ چوتھا جملہ یہ ہے فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے نیت کے لحاظ سے، ارادے کے لحاظ سے، تو پھر واقعی وہ ہجرت اللہ رسول کی طرف ہے، اور ان کی بارگاہ میں مقبول ہے، معتبر ہے، اور ان کی طرف سے رضا اور پسندیدگی کی موجب ہے۔ ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها، جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے تاکہ دنیا کو پائے، یا عورت کے لیے ہے تاکہ اس کے ساتھ شادی کر سکے، فہجرته الى ما هاجر اليه، تو پھر وہ اللہ رسول کے لیے ہجرت نہیں ہے، اس ہجرت پر کوئی اجر اور ثواب کی وہ توقع نہ رکھے، بلکہ دنیا کے لیے ہے تو پھر دنیا پائے گا، عورت کے لیے ہے تو عورت پائے گا، اللہ رسول کی طرف سے اسے کوئی انعام نہیں ملے گا، کوئی اجر اور ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اب سب سے پہلا جو جملہ ہے اس میں آیا انما الاعمال بالنیات، کی تمام تر اعمال کی مدار نیت پر ہے، نیت کے بغیر عمل نہیں، تو نیت کے بغیر عمل نہیں، نیت ہو تو عمل ہے، بظاہر دونوں کا اعتراض بنتا ہے، نیت نہ ہو عمل ہو جاتا ہے، تو ساتھ نیت نہیں ہوتی، ایک عمل ہو جاتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہو، کچھ نہیں کھاتے پیتے، تو یہ نیت کوئی نہیں تھی بھوکا رہنے کی، لیکن تم بھوکے رہے۔ اور کوئی کام ہے بغیر نیت کے تم ہو جاتے ہو، خیال نہیں ہوتا کہ کرنا ہے، ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایک کام کی نیت کرتے ہو لیکن نہیں ہو پاتا۔ مولا مرتضیٰ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں عرفت ربی بفصل الازار میں، مجھے رب کی پہچان اس طرح حاصل ہوئی کہ ہم ارادے باندھتے ہیں وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے، اس سے پتہ چلتا ہے کیونکہ اور ایسی غالب ہستی ہے کہ جو وہ چاہے ہوتا ہے، جو ہم چاہے وہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا بعض اوقات نیت ہوتی ہے عمل نہیں ہوتا، بعض اوقات ایک عمل ہوتا ہے نیت نہیں ہوتی، تو پھر دونوں حکم بظاہر درست نہیں، تو مطلب اس حدیث کا کیا نکلے گا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہے، یہ نہیں کہ نیت ہو گئی تو عمل ہو گیا، نیت نہ ہوئی تو عمل نہیں ہوگا، بلکہ اس عمل کا شرعی طور پر اعتبار تب ہوگا، اس کا نتیجہ اس پر تب مترتب ہوگا جب نیت صحیح اس کے اندر پائی جائے۔ یہ مطلب اس حدیث کا کیا ہوا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھی ہے، جب تک ہم یہ معین نیت نہ کریں کہ ہم عشاء کے فرض پڑھ رہے ہیں،
وتر پڑھ رہے ہیں، سنن پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، تو وہ ہماری نماز نہیں ہوگی، فرض ادا نہیں ہوں گے، واجب ادا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح قضا کرنی ہے نمازیں، تیری نمازیں ہوئی ہوئی ہے، تو جب تک ہم معین نہ کریں کہ آخری ظہر، آخری عصر، آخری مغرب، آخری عشاء، آخری فجر، یا پہلی فجر، پہلی ظہر، پہلی عصر، پہلی شام، پہلی عشاء، تو اس میں جب تک وہ قضا نہیں ہو سکے گی نماز اور وہ فریضہ ثابت نہیں ہو سکے گا، تو اعمال کی صحت کا دار و مدار الحمد للہ، اس کی قبولیت کا دار و مدار وہ نیت پر ہے۔ اب نیت کیا ہے؟ قصد اور ارادے کو نیت کہتے ہیں، یہ تو لغوی معنی ہے اس کا۔ شرعی طور پر نیت کیا ہے؟ قصد الفعل تقربا الی اللہ وابتغاء رضائہ، کسی فعل کا قصد اس لیے کرنا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور اللہ رب العزت کا تقرب حاصل ہو جائے، یہ شرعی طور پر نیت ہے۔ اور اس نیت کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ عادت اور عبادت کے اندر فرق کیا جا سکے۔ ایک کام آپ بطور عادت کرتے ہو، ایک آدمی کا معمول ہے صبح صادق سے پہلے روٹی کھا لی، جو پانی پینا ہے پی لیا، سارا دن نہیں کھاتا پیتا، شام کو جا کے کھاتا پیتا، کیوں دفتر جانا ہے، وہاں کون تکلف کرے روٹی منگانے کا، چائے منگانے کا، یہ وہ، چلو گھر سے سویرے سویرے کھا کے چلا لیتا۔ اب نیت نہیں کی روزے کی، خاص وہ سویرے لیا ہے، شام تک کچھ نہیں کھایا پیا، لیکن یہ روزہ نہیں بنے گا، کیوں کہ نیت نہیں پائے گی۔ یہ نیت فرق کرے گی عادت کے اندر اور عبادت کے اندر۔ ایک آدمی ورزش کر رہا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر رکوع کی صورت جھک جاتا ہے، پھر ڈنڈ پھیلتے ہوئے سجدے کی صورت زمین کی طرف چلا جاتا ہے، تو یہ عادت ہے۔ اسی میں اللہ رب العزت کی تعظیم و تکریم کا ارادہ کر لے تو یہ عبادت بن جائے گی۔ تو عادت اور عبادت کے اندر فرق یہ نیت کے ذریعے ہوتا ہے۔ جب تک نیت نہیں پائی جائے گی تو یہ امتیاز نہیں ہو سکے گا کہ وہ فعل بطور عادت سرگرد ہو رہا ہے یا کہ بطور عبادت سرگرد ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ نیت دل کا فعل ہے۔ آپ نماز کی طرف آئے، دل میں ہے میں نے عشاء کے فرض پڑھنے ہیں، آتے ہی آپ اللہ اکبر کہہ کے آپ باندھے امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تمہاری نماز صحیح ہو جائے۔ زبان سے یہ لفظ کہنے کہ میں 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، فرض عشاء کے پڑھ رہا ہوں، منہ کعبہ شریف کی طرف کر رہا ہوں، پیچھے امام کے پڑھ رہا ہوں، یہ الفاظ زبان کے ساتھ ادا کرنے یہ ضروری نہیں ہے۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے 30,000 کے قریب نماز ادا فرمائی، پر کسی نماز کے اندر ان الفاظ کے ساتھ آپ کا نیت کرنا یہ ثابت نہیں۔ حتیٰ کہ ابن قیم جوزی جو وہابی فرقے کا خوارج کا امام اور پیشوا ہے، وہ کہتا ہے کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے، کسی تابعی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے الفاظ کے ساتھ اس طرح پر نیت کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود حنفی مذہب میں نیت کرنا مستحب ہے، کار ثواب ہے، تاکہ زبان اور دل کے اندر توافق پیدا ہو جائے۔ دل کے اندر جس طرح ارادہ ہے، نیت ہے، اس طرح زبان کے ساتھ بھی ترجمانی ہو جائے، دل اور زبان باہم متوافق ہو جائے، تو یہ نیت زبان کے ساتھ کرنا مستحب ہے، کار ثواب ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ اب کوئی فتویٰ لگاتا ہے اس پر کہ نیت کرنا بدعت ہے، آپ اس سے پوچھیے حضرت بدعت تو گمراہی ہوتی ہے، گمراہی دوزخ لے جاتی ہے، ہم اگر یہ 4 لفظ بول دیں گے کہ میں 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، عشاء کے پڑھ رہا ہوں، وہ کعبے کی طرف کر رہا ہوں، تو ہم دوستی بن جائیں۔ یہ اچھی نماز پڑھنے آیا تھا کہ زبان سے یہ 4 لفظ نکل گیا جو دل میں تھے، تو اللہ نے بجائے اس کے اسے فرض نماز کا ثواب دیتا ہے، جو دوزخ کا ایندھن بنا دیا۔ یہ بالکل غلط نظریہ ہے کہ ایسے کاموں پر بدعت کا حکم لگا کے اچھے بھلے مسلمانوں کو دوستی بنا دیا جائے، تو یہ بدعت سیاح نہیں ہے، یہ بدعت ضلالت نہیں ہے۔ آج آ کے یہ بدعت حسن ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر نیا کام بدعت ہے، ہر نیا کام بدعت شرعی نہیں ہے، وہ بدعت لغوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح کی نماز کے لیے لوگوں کو پابند کیا،
اور جب دیکھا کہ لوگ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے اتفاق کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو فرمایا نعمت البدعۃ تو آ گئی، یہ بڑی اچھی بدعت، تو بدعت بھی ہے اور اچھی بھی ہے۔ تو پتہ چلا کہ بدعت اسے لغوی لحاظ سے کہا جا رہا ہے، شرعی حیثیت سے بدعت کو کہا جا رہا ہے۔ شریعت میں بدعت وہ ہوتی ہے جو قرآن کے خلاف ہو، جو حدیث کے خلاف ہو، اس کو بدعت کہا جائے گا۔ جو قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو وہ بدعت نہیں ہوگی۔ اور یہ بات چیزیں ہم نشین رکھیں کہ قرآن مجید کے دو حکم ہیں، ما آتاکم رسولوں کا خذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جس بات کا نبی کریم علیہ السلام حکم دے وہ کرو، جس بات سے روکو اس سے رک جاؤ، جس کا حکم بھی نہ دو اور جس سے روکے بھی نہیں اس میں آپ کا اختیار ہو، کر لو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی۔ اگر کر لو تو نقصان کوئی نہیں، نہ کرو تو تم پر بوجھ کوئی نہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشاد گرامی ہے، ان اعظم المسلمین جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته۔ سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے کہ ایک چیز کو شریعت نے حرام نہیں کیا تھا، اس نے پوچھا اس کا حکم کیا ہے، سرکار نے فرما دیا حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ بڑا مجرم ہے جس نے سوال کر دیا اور سرکار نے اس چیز کو حرام ٹھہرا دیا۔ اب اگر تو کرے گا تو گنہگار ہوگا، پہلے تو کرتا تو گنہگار نہ ہوتا۔ تو لوگوں کو گنہگار کرنے کا موجب یہ بن رہا ہے، اس لیے یہ سب سے بڑا مجرم ہو گیا۔ اگر شریعت میں جو چیز سرکار نے نہیں کی، یہ جس کو جائز نہیں ٹھہرایا وہ حرام ہی حرام ہے، تو پہلے بھی حرام تھی اب بھی حرام ہوگی، نیا کام چلتا ہو گیا۔ یہ بڑا مجرم کیسے بن گیا؟ تو پتا چلا کہ جس چیز کی حرمت قرآن حدیث سے نہیں بیان کی، اللہ رسول نے نہیں روکا، وہ چیز مباح ہے، جائز ہے، کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے۔ وہ حرام نہیں کہ تم اس کے کرنے سے دوزخ میں چلے جاؤ۔ اور یہی علامہ سید محمود آلوسی علیہ رحمت سے تفسیر روح المعانی کے اندر تصریح فرمائی ہے۔ اور ایک مسلمان قاعدہ ہے فقہائے کرام کا کہ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، کہ اصل چیزوں میں اباحت ہے، حرمت محتاج دلیل ہے، حلال ہونا چیز کا محتاج دلیل نہیں۔ تو ایک چیز یہ یہاں پر سامنے میں ہے رہی کہ نیت جو ہے یہ دل کا فعل ہے، لیکن دل اور زبان میں توافق پیدا کرنے کے لیے، دل دماغ میں اس تصور کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اگر زبان سے یہ لفظ کہہ دیے جائے کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں، ذکر پڑھ رہا ہوں، میں فرض ظہر کے پڑھ رہا ہوں، عصر کے پڑھ رہا ہوں، بعد جماعت پڑھ رہا ہوں، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ کار ثواب۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اعمال نیت سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیت صحیح ہے، درست ہے، تو پھر عمل ٹھیک ہو گیا، ثواب کا موجب ہو گیا۔ اور نیت میں جتنا خلوص بڑھتا چلا جائے گا اتنا اجر ثواب اس میں بڑھتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی وہی کام کرتے ہیں، ہم بھی وہی کام کرتے ہیں، لیکن صحابہ کے کام کے ساتھ ہمارے کام کے ثواب میں برابری نہیں ہوتی۔ سرکار فرماتے ہیں تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرو، میرا صحابی سیر آج سیر جو یا کھجور خرچ کرے، تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا میرے صحابی کے سیر یا آج سیر جمع یا کھجوروں کی برابری نہیں کر سکتی۔ اب اتنا فرق کیوں پیدا ہو گیا؟ ہماری طرف سے وہ پہاڑ جتنا سونا ہو، لاکھوں ٹن سونا ہو، اور ادھر سیر آج سیر جو ہو، کھجورے ہو، لیکن وہ کھجورے بڑھ جائے، وہ جو بڑھ جائے ہمارے کو وہ پہاڑ جتنے سونے سے، کیونکہ دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک چیز بذات خود تھوڑی ہے، لیکن وہ دینے والا جو ہے اس کے دل میں خلوص اتنا ہے کہ جو ہمارا پہاڑ بھی اس کے سامنے ہیر جائے تو اس خلوص کی بدولت، نیک نیتی کی بدولت، وہ تھوڑی سی چیز بھی عظیم اجر کی مجھے بن جائے۔ اور یہیں سے اس بات کا یہ پیدا کر لو کہ صحابہ کرام کی نیتوں میں خلوص کیوں آیا۔ سرکار کے بارگاہ میں بیٹھے، آپ کے چہرے و دعا کے انوار تجلیات ان کے سینوں پر، دلوں پر پڑے، اس سے وہ ردی صفتیں دور ہو گئی، ظلمانی صفتیں دور ہو گئی، ان کے دلوں میں نورانیت پیدا ہو گئی، انتہائی
خلوص پیدا ہو گیا تو جس ذات پاک کے چہرے پاک کی تجلیات کے عکس و پرتوں سے ان کے دل اتنے خالص ہو گئے، ان کی نیتیں اتنی خالص ہو گئی کہ ان کے سیر آج سے جو اور کھجوروں جو ہے وہ ہمارے وہ پہاڑ سونے سے زیادہ بڑھ گئی ہے سماج کے لحاظ سے، تو خود سرکار کے عمل کی حالت کیا ہوگی؟ نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کے عمل کی پھر شان کیا ہوگی، اس کا اجر اور ثواب کتنا ہوگا؟ ایک مسئلہ اور بھی ضمن میں عرض کر دوں، عام طور پر ہماری عادت ہوتی ہے کہ نفل ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کوئی جوان آدمی کھڑا بھی ہو جائے تو پھر سوچے ہو میں نے تو نفل پڑھنے تو پھر بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ غلط طریقہ ہے، کھڑے ہو کر نفل پڑھو دگنا ثواب ہے، بیٹھ کے پڑھو تو آدھا ثواب ہے۔ چلو ہم جیسا کہ بوڑھا ہو کمزور ہو اور بات نہ دو بیٹھ کے پڑھ لے تو اجازت ہے، لیکن ثواب سے کمی آ جاتی ہے، کھڑے ہو کر پڑھو تو ثواب دگنا ملتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث، اب سرکار آپ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے، حضرت عبداللہ نے ہم آئے دیکھا سرکار بیٹھ کے نفل پڑھ رہے، حیران ہو گئے کہ جو ہستی ہمیں حکم دیتی ہے کھڑے ہو کے نفل پڑھو آپ کیوں بیٹھے؟ تو ایسے وہ پریشان ہوئے اور تجربے کا شکار ہوئے کہ یہ خیال ہی نہ کیا تو حضور نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں آپ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، خیر آپ نے نماز مکمل فرمائی تو سنائی یہ کیا بات، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ اب کی رسول آپ کو فرماتے ہو کہ صلاۃ القائد علی نصف من صلاۃ القائم، بیٹھ کے پڑھنے والے کی نماز کا آدھا اجر ہے بنسبت کھڑے ہو کے پڑھنے والے، اور آپ تک بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ تو سرکار کہتے ہیں ایوکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ میں محبوب ہوں، میری ہر ادائی سے محبوب ہے اور پسند ہے، تو میں بیٹھ کے کیوں نہ کروں، مجھے اتنا ہی اجر و ثواب دے دیتا ہے، تم میری برابری کیسے کر سکتے ہو؟ وہ حکم تمہارے لیے ہے، میری ذات جو ہے وہ اس سے مستثنا۔ بہرحال سرکار کے جو اعمال کا اجر و ثواب ہے اس کی کوئی حد اور نہایت نہیں ہو سکتی، کیوں کہ آپ کی نیت کے اندر جتنا خلوص ہے وہ کسی اور کی نیت میں نہیں ہو سکتا ہے، تو جتنا خلوص بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اعمال کے اندر اجر اور ثواب زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر ایک آدمی نیت ایسی کر لیتا ہے کہ زندگی بھر وہ اس کام کو نہ کر سکتا ہے نہ اس کے لیے کرنا ممکن ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ثواب اس کو اتنا ہی مل جائے گا۔ اس لیے یہ ہم پر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ اس نے ہماری نیتوں پر ثواب کا دار و مدار رکھ دیا ہے۔ جو کام آپ نہیں بھی کر سکتے نیت کر لو کہ اگر اللہ توفیق دے تو میں ایسے کروں گا، تو تمہارے خلوص نیت کی برکت سے اللہ تمہیں اتنے اجر ثواب دے دے گا۔ ایک آدمی 60 سالی کے دوران ریگستان میں سے گزرا، بڑے بڑے ٹیلے ریت کے پڑے ہیں، ہوا نے جن کی مشاطگی کر رکھی ہے، بڑی لہریں اوپر بنی ہوئی ہیں جس طرح بالوں کو کنگھی کی ہوتی ہے، دیکھ کے خوش ہو گیا اور سوچا کاش یہ اٹا ہوتا، اتنے ٹیلے جو پڑے ہیں یہ ریت نہ ہوتی اٹا ہوتا اور میری ملکیت میں ہوتے، میں لنگر چلا دیتا اور تمام لوگوں کو پیٹ بھر کے کھلاتا، ثواب حاصل کرتا۔ اس وقت کے نبی پر اللہ نے وحی کی کہ اپنے فلاں امتی کو خوشخبری سنا دو کہ ریگستان کے ٹیلوں کے برابر اٹے کے صدقہ خیرات کرنے جتنا ثواب میں نے اس کے نام اعمال میں لکھ دیا۔ وہ تو اس کے وقت کی بات نہیں ہے کہ اتنے اٹے اس کے ملک میں آئیں، ریگستان تمہارا یہی جور آباد والا یہاں سے لے کر مظفر گڑھ کے بھی آگے تک چلا گیا ہے، کتنے ٹیلے ہیں تو کتنے لاکھوں ٹن اس میں ریت بنے گی، تو اتنا آٹا کس کے ملک میں آ سکتا ہے؟ لیکن نیت یہ ہے، سچا ارادہ پروگرام یہ ہے دل کے اندر کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں اٹا بنا دیتا اور میرے ملک میں دے دیتا تو میں لنگر چلا دیتا اور لوگوں کی حاجت پوری کرتا، بھوک دور کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ تو تیرے بس میں نہیں کہ اتنے اٹے کا مالک ہو، لیکن تیری نیک کسی کی بنا پر میں نے اجر ثواب اتنا تیرے نام اعمال میں لکھ دیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کیوں؟ عمل کا دائرہ محدود ہے لیکن نیت کا دائرہ جو ہے وہ غیر محدود ہے۔ جتنا پیسہ ہوگا
گھر کی ضروریات کے لیے بچا کے زائد خرچ کرے گا تو کرے گا، بڑی ثقافت بھی کرے تو زائد خرچ کرے گا، لیکن نیت یہ کر لے کہ اگر اللہ مجھے کروڑوں دے تو میں اس میں سے 99 لاکھ خرچ کر دوں گا، اگر اللہ رب العزت مجھے اربوں دے تو میں اس سے کروڑوں خرچ کر دوں گا، اگر خربوں دے تو اربوں کے حساب سے خرچ کر دوں گا، صرف اپنے گھر کی ضروریات کے لیے رکھوں گا تو اللہ رب العزت اتنے صدقات و خیرات کا اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ ایک آدمی اس نیت پر سو جاتا ہے، جلدی سو جاتا ہے کہ میں اٹھ کے تہجد پڑھوں گا، اب ساری رات سویا رہ گیا، صبح کی اذان سے جاگا، لیکن نیت چونکہ یہ تھی کہ میں اٹھوں گا اور تہجد پڑھوں گا تو اللہ رب العزت اس خالص نیت کی بدولت تہجد کا ثواب اسے عطا کر دے گا۔ تو لہذا نیت جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ ہم اس کو خالص کر سکیں۔ اور پھر یہ بات کی ذہن نشین رہے کہ عمل آپ ایک کر رہے ہو لیکن نیتیں اس کے اندر کئی کر سکتے ہو، اسی لیے سرکار فرماتے ہیں انما لامرئ ما نویٰ، جو نیت کرتا چلا جائے بندہ اس کے مطابق اسے ثواب ملتا جائے گا۔ آپ ایک بندے کو 10 روپے 100 روپے 1000 روپے دیتے ہو، وہ مسکین فقیر بھی ہے، تمہارا پڑوسی بھی ہے، تمہارا رشتہ دار بھی ہے، اب تم صرف یہ نیت کرتے ہو چلو مسکین ہے اسے دے دو تو تمہیں ایک صدقے کا ثواب ملا، لیکن اگر یہ نیت بھی کر لو کہ پڑوسی ہے، پڑوسی کی خبر گیری ضروری ہے، رشتہ دار ہے، رشتہ داروں کا حق مقدم ہوتا ہے، اول خیش بعد درویش، تو اب پیسہ وہی ہے لیکن چونکہ نیت 3 صدقات کی تم نے کی ہے کہ یہ قریبی ہے لہذا اس کی امداد ہونی چاہیے، پڑوسی ہے لہذا اس کی خبر گیری ہونی چاہیے، یہ فقیر ہے لہذا اس کی جو ہے امداد ہونی چاہیے، تو تمہیں 3 صدقوں کا ثواب مل جائے گا۔ نیت جتنی آپ وسیع کرتے چلے جاؤ گے ایک ہی عمل میں اتنی نیتوں کے مطابق تمہیں اجر ثواب ملتا چلا جائے گا۔ آپ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، اب کسی کے اندر کئی نیتیں ہو سکتی ہیں، پہلی نیت کیا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، میں اللہ کے گھر کی زیارت کو آتا ہوں، اللہ رب العزت کے در پہ آتا ہوں، اللہ رب العزت کریم ہے، جو اس کے در پہ آئے گا، جو اس کے گھر میں آئے گا وہ ضرور اسے مہمانی سے نوازے گا، تو میں روٹی پانی نہیں مانگتا، میں اس سے خیرات درجات ثواب کی بھیک مانگتا ہوں، تو لہذا اللہ رب العزت تمہیں اس نیت کی بنا پر ایک ثواب عطا کر دے۔ ساتھ یہ نیت کرتے ہو میں بازار میں بیٹھوں گا تو غیر محرم عورت گزرے گی میری نظر پڑ جائے گی، کوئی بندہ آ کے بیٹھے گا گلے شکوے کرے گا غیبت کرے گا وہ میرے کانوں پہ پڑ جائے گی، کیوں نہ اللہ کے گھر میں جا بیٹھوں، نہ کسی غیر محرم پہ نظر پڑے، نہ کسی کا گلا غیبت سے ہے وہ مجھے سننا پڑے، تو یہ دوسرا ثواب کسی ایک پہل میں مل گیا۔ اسی طرح آپ یہ نیت کر لیتے ہو نماز سے پہلے جا کے بیٹھتے ہیں تاکہ نماز کا انتظار ہو، اس کا ثواب ملتا رہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنی دیر تم نماز کے انتظار میں بیٹھے رہو گے سمجھو کہ تم نماز کے اندر مشغول ہو۔ اللہ اکبر کر کے شروع تو بعد میں کرو گے نا، لیکن آدھ گھنٹہ پہلے آ کے بیٹھے ہو تو تمہارے حق میں اجر ثواب وہیں سے شروع ہو گیا، گویا تم اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر چکے، تم نماز کے اندر مصروف اور مشغول ہو۔ بلکہ سرکار فرماتے ہیں فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، جس طرح سرحد کی چوکی ہوتی ہے، سپاہی وہاں دشمن پہ نظر رکھے ہوئے کھڑا ہوتا ہے، دشمن ذرا ہلے جلے تو فائر کر دوں گا اسے، ذرا ہماری سرحد عبور کرنے لگے گا تو اس کو للکاروں گا اور اسے ختم کر دوں گا، تو گویا شیطان کے دفاع کے لیے جو آدمی مسجد میں آ کے بیٹھا ہے تو وہ شیطان کا مقابلہ کر رہا ہے اور اس کی طرف سے جو حملہ اس پر ہونے والا ہے اس کا دفاع کر رہا ہے، اس لیے جتنی دیر یہ مسجد میں بیٹھا رہے گا کہ اس کی نماز لکھی جاتی رہے گی۔ اسی طرح پر مسجد میں آتے ہی وہ اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے، گھنٹہ بیٹھنا ہے 2 بیٹھنا ہے تو یہ بھی اجر اور ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اسی طرح نیت یہ کر لیتا ہے کہ میں جب مسجد میں داخل ہوں گا تو پڑھوں گا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مجھ پر اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ مسجد میں لوگ بیٹھے ہوں گے تو سلام دوں گا، وہ ثواب مل جائے گا۔
نہیں بیٹھے ہوں گے تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام پیش کروں گا، وہ اجر ثواب مجھے مل جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھیں، اگر آپ گھر پہ جاؤ، مسجد میں آؤ، گھر خالی ہے، مسجد خالی ہے، تو چپ چاپ نہیں جا کے بیٹھ جانا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ کہنا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اگر بیٹھے ہیں گھر والے، مسجد میں نمازی بیٹھے ہیں تو السلام علیکم کہو، جمع کا صیغہ استعمال کرو۔ کوئی نہیں، بظاہر مسجد خالی، گھر خالی ہے، تو کیا کہنا ہے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کیوں؟ لأن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام، کیونکہ سرکار کی روحانیت مقدسہ جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہوتی ہے، لہذا اور کوئی بھی نہیں تو سرکار کی روحانیت جلوہ گر ہے، لہذا آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کر دیا۔ تو یہ نیت کرے آدمی کہ میں مسجد میں جاؤں گا، کوئی بیٹھا ہوگا تو مجموعی طور پر سلام پیش کروں گا، اور کوئی نہیں ہوگا تو سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کروں گا، یہ ثواب اسے مل جائے گا۔ اسی طرح وہ سوچتا ہے لوگ آتے جائیں گے، وہ سلام دیتے جائیں گے، میں بیٹھا ہوں گا جواب دیتا جاؤں گا، یہ اور نیت ہوگی، اس پر بھی اسے ثواب ملے گا۔ اسی طرح وہ سوچتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، شریعت کے مسائل جانتا ہوں، کوئی نماز کے رکوع میں غلطی کرے گا اس کی درستی کروں گا، کوئی سجدے میں غلطی کرے گا اس کی اصلاح کروں گا، کوئی قومی جلسے میں غلطی کرے گا اس کی اصلاح کروں گا، تو یہ نہی عن المنکر امر بالمعروف جو ہے اس کا ثواب بھی سے مل جائے گا۔ یا یہ ان پڑھ ہے، کمزور علم والا ہے، سوچتا ہے وہاں پڑھے لکھے لوگ آئیں گے تو میں ان کو دیکھ کے اپنی اصلاح کرتا رہوں گا، اس کا ثواب اسے مل جائے گا۔ غرضے کہ عمل ایک ہے لیکن 30 نیتیں اس میں ہو سکتی ہیں، اور جتنی نیتیں ہو سکتی ہیں ان تمام کا اجر ثواب اسے ملتا چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر نیت کے اندر یہ ہے کہ میں جہاد کروں گا، اب ساری زندگی موقع ہی نہیں آیا جہاد کا، لیکن دل میں یہ ہے کہ جب بھی وقت پڑا میں جہاد کے لیے جاؤں گا، تو وہ بستر پہ مرے تو بھی شہیدوں کے حکم میں ہوگا۔ اس نیت پر آدمی گھوڑا رکھتا ہے کہ جہاد کا موقع آئے گا، میں اس گھوڑے پہ سوار ہو کے دشمنان خدا اور رسول کے ساتھ مقابلہ کروں گا۔ تو زندگی گزری، گھوڑا بھی مر گیا، وہ بھی ختم ہو گیا، موقع ہی نہ ملا، لیکن اس کا اجر ثواب ضائع نہیں جائے گا۔ جتنا عرصہ وہ گھوڑے کو چارہ دیتا رہا، پانی پلاتا رہا، وہ ثواب بھی سے ملے گا، بلکہ سرکار فرماتے ہیں فَإِنَّ شِبْعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْسَهُ وَقَوْلَهُ يُوضَعُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اس گھوڑے کے پیٹ میں جو خوراک اس نے پہنچائی، جو پانی اس نے پہنچایا، بلکہ جو اس نے لید کی، جو اس نے پیشاب کیا، اس ہر لید کے بدلے اور ہر پیشاب کے قطرے کے بدلے، ہر چارے کے ذرے کے بدلے، ہر پانی جو اس کے پیٹ میں گیا اس کے قطرے کے بدلے، اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے الخیل لثلاثۃ، گھوڑے 3 قسم کے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، لرجل اجر ولرجل فطر ولرجل رزق۔ کسی کے لیے تو وہ اجر و ثواب کا موجب ہوتے ہیں، کسی کے لیے پردے داری کا موجب ہوتے ہیں، اور کسی کے لیے گنہگاری کا موجب ہوتے ہیں۔ ایک بندے نے گھوڑا اس لیے رکھا ہے کہ میں اس پر جہاد کروں گا، راہ پہ جا رہا ہوں گا تو کوئی کمزور آدمی ہے، سر پہ بوجھ اٹھائے ہوئے ہے تو میں اس کا بوجھ تو اپنی سواری پہ رکھ لوں گا، کوئی کمزور ہے نہیں چل سکتا تو میں اسے اپنے ساتھ سوار کر لوں گا۔ تو یہ گھوڑا جب تک رہے گا اس کو ثواب ملے گا، حتیٰ کہ وہ گھوڑا رستہ توڑ کے پورے علاقے میں دوڑتا پھرتا ہے تو جہاں جہاں اس کا قدم پڑتا ہے وہ اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جا رہا ہے۔ وہ نہر کے اوپر جا کے اپنے آپ پانی پی رہا ہے تو اس کے پانی کا ہر قطرہ اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب کی صورت لکھا جا رہا ہے۔ وہ جہاں جہاں لید کر رہا ہے تو وہ بھی اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے۔ خالی نیت کی بدولت یہ سارے اجر و ثواب کے حصے میں آ گئے۔ ایک آدمی یہ نیت نہیں کرتا، وہ سوچتا ہے کہ میں ویسے تو غریب ہوں، درویش ہوں، لیکن گھوڑا اگر میرے گھر پہ بندھا ہوگا تو جو بھی باہر سے آئے گا دیکھے گا بھی پڑا رئیس آدمی، خاندانی آدمی، کھاتے پیتے گھر والے ہیں،
یہ نیت ہوگی تو چلو اپنا پردہ رکھنے کے لیے گھوڑا دروازے پہ باندھ لو، تو نہ اس میں ثواب ہے نہ گناہ ہے، کیونکہ اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے اس نے یہ گھوڑا باندھ رکھا۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے، ان مسلمانوں کی دشمنی کرنی ہے، ان کو ختم کرنا ہے، اس لیے وہ گھوڑا پالتا ہے۔ اب اسے ساری زندگی موقع نہ ملے اپنے بغض باطن کے اظہار کا، اپنے خبث باطن کے عملی جامہ پہنانے کا، لیکن جب تک وہ گھوڑا رہے گا اس کے عذاب میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے گناہوں کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح شہادت ایک بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ قرآن پڑھنا، قاری بننا بہت بڑے اجر اور ثواب کا موجب ہے۔ خون پسینے کی کمائی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑے اجر اور ثواب کا موجب ہے، لیکن نیت اگر بد ہو جاتی ہے تو یہی چیزیں وبال بھی بن جاتی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 شخصوں کے بارے میں فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا۔ اللہ ایک آدمی کو بلائے گا جس نے اپنی جان تک بھی قربان کر دی ہوگی، قتل ہو گیا ہوگا لڑائی کے دوران۔ اللہ اسے فرمائے گا میں نے تجھے جوانی دی، طاقت دی، شجاعت دی، وسائل دیے، تو نے ان کا کیا کیا؟ عرض کی میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، حتیٰ کہ اپنا مال قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنی جان تک بھی قربان کر دی۔ اللہ فرمائے گا کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ لیقال اللہ کا جریًا فقط کیلا، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر، بڑا شجاع ہے، بڑا دلیر ہے، بڑا شمشیر زن ہے۔ تو تو نے لوگوں سے داد و تحسین حاصل کرنے کے لیے، واہ واہ کہلانے کے لیے کیا تھا، فقط کیلا، وہ جزا تجھے مل گئی، تو میرے لیے تو کیا جو نہیں، میرے پاس ثواب کیوں ڈھونڈتا ہے، مجھ سے جزا کیوں طلب کرتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا فرشتوں سے گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دو۔ پھر ایک قاری کو بلایا جائے گا، ہاں تجھے عقل دی، حافظہ دیا تھا، فرصت دی تھی، صحت دی تھی، تو نے میری ان نعمتوں کی کیا قدر کی ہے؟ فرض کرے گا میں نے تیرے قرآن کو یاد کیا، اسے پڑھا، اسے پڑھایا، اس کو لوگوں تک پہنچایا، ان کے دل دماغ کو نقش کیا۔ اللہ فرمائے گا کہ سچا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو صرف اس لیے پڑھا لے یقال اللہ کا قاری، تاکہ تجھے کہا جائے بڑا قاری ہے، یہ سید القراء ہے، یہ زینت القراء ہے، یہ تاج القراء ہے۔ یہ تمغے لینے کے لیے، یہ لقب حاصل کرنے کے لیے تو نے سارے پاپڑ بیلے، تو نے میری رضا کے لیے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے لے جاؤ دوزخ میں ڈال دو۔ مالدار جس سے ہر خیرات والے شعبے میں مال خرچ کیا ہوگا، کہیں مسجدیں بنائیں، کہیں سرائیں بنوائیں، کہیں سڑکیں، کہیں پلیں، کہیں کنویں، مختلف شعبہ جات میں مال خرچ کیا ہوگا، اللہ اسے بلائے گا تجھے اتنا مال دیا، دولت دی، تو تو نے میری نعمت کی کیا قدر کی ہے؟ ورد کرے گا تیرے تمام صبر خیر کے اندر میں نے مال کو خرچ کیا ہے، اپنی پونجی لٹا دی ہے۔ اللہ فرمائے گا کذبت بل فعلت لیقال اللہ کا جواب، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے کیا تاکہ تجھے کہا جائے تو بڑا سخی ہے، بڑا داتا ہے، یہ بڑا حاتم وقت ہے، صرف اس لیے فقط کیلا، وہ کہہ دیا گیا، تیرا مقصد پورا ہو گیا، تیری جزا تجھے دنیا میں مل گئی، تو نہ میرے لیے کیا، نہ میرے ہاں تیری کوئی ثواب کی صورت ہے۔ حکم ہوگا کسی بھی گھسیٹ کے دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ تو کتنے بڑے نیکی کے کام ہیں، لیکن نیت خراب ہوئی تو وہ گناہ بن رہے ہیں اور دوزخ میں جانے کا موجب بن رہے ہیں۔ لیکن نیت نیک رکھو، نیت صحیح رکھو، وہ نیکی کے کام نہ بھی ہوں، صرف مباحات کے دائرے میں ہوں، وہ بھی اجر اور ثواب کے موجب بن جائے۔ ایک آدمی روٹی کھاتا ہے، بڑی مرغن روٹی کھاتا ہے، بڑی تقویت دینے والی غذا کھاتا ہے، نیت کیا ہے؟ میں اس لیے کھاتا ہوں تاکہ بدن طاقت پکڑے تو میں رات 100 رکعت نفل پڑھ سکوں، 200 رکعت نفل پڑھ سکوں۔ نیت یہ ہوتی ہے تاکہ طاقت ہوگی تو عبادت ہوگی، تو میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں گا۔ اب عبادت کا موقع اسے نہ بھی ملے، لیکن جو خوراک کھا رہا ہے وہ اس نیت کی بنا پر کھا رہا ہے، لہذا یہ کھانا بھی اس کے لیے ثواب کا موجب ہو جائے گا۔ ایک آدمی سوتا ہے اس لیے کہ اگر مسلسل جاگتے رہے تو بدن تھک جاتا ہے، اعصاب جواب دے جاتے ہیں، پھر سستی آ جاتی ہے، کوئی کام ہو نہیں سکتا، لہذا سو کے راحت حاصل کر لوں تاکہ پھر بڑی خوش دلی کے ساتھ، نشاط کے ساتھ، بڑی یکسوئی کے ساتھ میں اللہ کی عبادت کر سکوں۔
یہ جو اس نیت پہ سونا ہے اس کا وہ بھی عبادت بن جائے. حالانکہ سونا عادت ہے لیکن اس عادت کو بھی عبادت بنا دیا گیا. نیت اچھی تھی اس بنا پر. کھانا ایک کبھی ضرورت ہے لیکن جب نیت اس میں اچھی آ گئی تو وہ کھانا مقام جو تھا وہ بھی عبادت بن گیا. ایک عورت نے نظر مانی اگر اللہ رب العزت میرے آقا کو صحیح سالم واپس لے آئے جنگ سے تو میں سرکار کے سامنے دف بجاؤں ڈھولکی بجاؤں. یہ منت مانی. جب سرکار بحمدہ تعالیٰ خیر وعافیت سے واپس تشریف لے آئے اس عورت نے عرض کیا حضور میں نے یہ منت مانی تھی. آپ نے فرمایا اوفی بنظر کے اپنی نظر کو پورا کر لے. حالانکہ نظر ہوتا ہے کہ غیر لازم عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لیں. بذات خود وہ عبادت ہونی چاہیے لیکن لازم نہ ہو اسے بندہ لازم کر لے یہ نظر بن جاتی ہے. تو نظر کا مفہوم کیا ہوا؟ غیر لازم غیر ضروری عبادت کو بندہ اپنے اوپر لازم اور ضروری ٹھہرا لے یہ نظر ہو گئی. تو تب بجانا تو عبادت ہی کوئی نہیں. جب وہ عبادت ہی نہیں ہے تو اس کی نظر کیسے اس سے اجر اور ثواب کا موجب ہے. لیکن نیت اگر بد ہو جاتی ہے تو یہ لفظ بجانا عبادت بن گئی. کب؟ جب سرکار کی سلامتی کی خوشی میں اس کو بجایا جا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بصحت و عافیت بخیریت جنگ سے واپس تشریف لے آئے اس خوشی کی بنا پر کہ اللہ رب العزت نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خیر و عافیت کے ساتھ واپسی کا موقع دیا. ہمیں پھر آپ کے چہرے انور کی زیارت کا موقع بخشا ہے. اس خوشی میں جب دف بج رہی ہے تو وہ خوشی کرنا عبادت بن گیا اور دف بجانا اس عبادت کا اظہار ہو گیا. لہذا یہ نظر منعقد ہو گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی نظر کو پورا کیا. تو پتہ چلتا ہے کہ بعض چیزیں مباح ہوتی ہیں بلکہ مباح بھی نہیں ہوتی بظاہر وہ فضول ہوتی ہیں نامناسب ہوتی ہے لیکن جب نیت اچھی ان کے اندر آ جاتی ہے تو وہ بھی عبادت کے ضمن میں داخل ہو جاتی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اعمال صرف نیات سے ہے. نیت اچھی ہوئی تو عمل مباح ہے تو بھی اچھا ہو جائے گا اور جتنی خالص ہوتی چلی جائے گی اتنا اجر ثواب اس کے اندر بڑھتا چلا جائے گا. اور نیت کے اندر فساد اور خرابی آ گئی تو اچھی سے اچھی عبادت جو ہے تو وہ بھی برباد ہو جائے گی. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون. فرض نماز لیکن ایک آدمی ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے تو وہ عذاب بن جائے گا. اللہ فرمائے گا میرے لیے تو تو نے پڑھی نہیں. تو نے تو اس لیے پڑھی ہے کہ فلاں رئیس فلاں نواب فلاں حاکم وہ تیرا معتقد ہو جائے کہ بڑے صوفی صاحب ہیں بڑے زاہد عابد ہیں اس لیے پڑھی ہے. تو پھر ثواب اس سے طلب کر میرے پاس کیوں ثواب طلب کرتا ہے؟ میرے لیے تو عبادت کی جو نہیں. فویل ان کے لیے ہلاکت ہے اور دوزخ میں جا پڑیں گے. تو عبادت نماز جیسی اہم ترین عبادت جو دین کا ستون ہے اور جو اسلام اور کفر کے اندر ایک فرق کا واضح گویا مینار ہے روشنی کا مینار ہے فرق کرنے والا. لیکن جب نیت کے اندر سکم آ گیا تو وہی چیز جو ہے وہ وبال بن رہی. تو نیت جو ہے اس سے یہ اچھے کام جو ہے فاسد نیت سے خراب ہو گئے موجب وبال ہو گئے. نیت اچھی ہو گئی تو جو مباح کام ہے وہ بھی موجب ثواب ہو گئے. اب ایک مسئلہ ہے ضمن میں اور عرض کرتا چلوں. آپ بیٹھے آ کے ٹوٹیوں پر کلی کر لی ناک میں پانی ڈال لیا منہ دھو لیا ہاتھ دھو لیے مسا بھی کر لیا پاؤں بھی دھو لیے وضو کی نیت کوئی نہیں. پھر آ کے نماز شروع کر دی تو یہ نماز جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال تو نیت سے ہے. نیت تم نے وضو کی نہیں ہے تو پھر یہ عمل ہوا یا نہ ہوا؟ اس وضو سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ نہیں کہ نیت کی تو عمل وجود میں آ گیا نیت نہ کی تو عمل وجود میں نہ آیا. نیت نہیں بھی ہوتی عمل ہو جاتا ہے. نیت ہوتی ہے عمل رہ جاتا ہے. تو مطلب ہے ثواب اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تم نیت سے وضو کرتے تو ثواب ملتا. جب نیت نہیں کی تو ثواب نہ ملے گا. لیکن وضو بذات خود عبادت نہیں ہے. یہ آلہ ہے نماز کے لیے شرط ہے نماز کے لیے تو آلہ بن سکے گا. نماز اس کے ساتھ صحیح ہو جائے گی لیکن جو ثواب اس کا ملنا تھا اس سے تم معلوم ہو جاؤ.
ثواب کیا ہے؟ جب کلی کر کے پانی پھینکو تو جو منہ کے گناہ ہے وہ دھل گئے، جب ناک میں پانی ڈال کے اسے باہر پھینکا تو جو ناک کا گناہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ ناک کا گناہ کیا ہے؟ کسی کی خوشبو غصب کی چوری کر لی، اب سونگھتے ہو، یہ ناک کا گناہ ہے۔ اس طرح ناک کا گناہ جو ہے وہ بھی وضو کے ذریعے صاف ہو گیا۔ چہرے پہ پانی ڈالا تو جو چہرے کے گناہ ہے، حتیٰ کہ آنکھوں کے جو گناہ ہے وہ بھی دھل گئے۔ ہاتھوں پہ پانی ڈالا تو ہاتھوں کے گناہ صاف ہو گئے، پاؤں پہ پانی ڈالا تو پاؤں کے گناہ پانی کے ساتھ دھل گئے۔ تو جتنے گناہ ہیں صغائر وہ سارے معاف ہو گئے۔ کبائر تو توبہ کے ساتھ معاف ہوتے ہیں، صغائر اس طرح پر معاف ہو گئے۔ تو اب آدمی نماز شروع کرے گا تو وہ ساری نفع ہی نفع مزید بڑا ہوگا، کیونکہ جو گناہ کا کفارہ ہے وہ سارا وضو نے ادا کر دیا۔ تو نیت کرو تو ثواب اس کا ملے گا، نیت نہ کرو تو ثواب وضو کا نہیں ملے گا، لیکن یہ نماز کا آلہ بن سکے گا۔ تو پھر مطلب حدیث پاک کا یہ ہوا کہ جو عبادات مقصودہ ہیں ان کا جب ثواب جو ہے وہ نماز نیت کے ذریعے حاصل ہوگا، جو عبادات مقصودہ نہیں ہے بلکہ دوسرے اعمال کے لیے آلات ہیں، شرائط ہیں، موقوف علیہ ہیں، تو وہ بغیر نیت کے بھی ہو سکتے ہیں، آلہ بن سکتے ہیں، لیکن اجر ثواب ان کا نیت کے ذریعے حاصل ہوگا۔ اب عمومی حکم بیان کرنے کے بعد سرکار نے تمثیل کے طور پر ہجرت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ جب ہر عمل کا ثواب نیت کی درستی پر موقوف ہے تو ہجرت بھی کوئی نیک نیتی سے کرتا ہے تو اسے ہجرت کا ثواب ملے گا، اگر نیک نیتی سے نہیں کرتا ہے تو ہجرت جیسے عظیم عمل کا اجر ثواب اسے کوئی نہیں ملے گا۔ ہجرت کا کتنا عظیم عمل ہے۔ حضرت ابو طفیل صحابی ہے، ان کے ساتھ ایک اور آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، شرط غلامی میں آگے داخل ہوئے، سرکار کے حلقہ غلامی میں آئے۔ اب وہ دوسرا آدمی بیمار ہو گیا، بیماری سے تنگ جو ہوا تو اس نے تیر کا پھل لے کر اپنے انگلیوں کے جوڑ جو ہیں یہ کاٹ دیے۔ اب خون فوارے کی صورت میں نکلا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ خیر اسے غسل کفن دے کے دفن کر دیا گیا۔ حضرت ابو طفیل نے ہاتھ میں دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، لیکن ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی، جو ہاتھ اس نے کاٹا تھا، انگلیوں کے پورے سرے کاٹے تھے، وہاں پٹی بندھی ہے۔ پوچھا سنا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ سرکار کی طرف ہجرت کی بدولت اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ حالانکہ خودکشی ہے، اور کسی کو قتل کرے کوئی من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم خالدا فیہا، جو کسی مسلمان کو بے گناہ قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے، اور وہ بڑے لمبے عرصے تک اس عذاب کے اندر مبتلا رہے گا، اور اس پہ اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت ہے۔ تو جو اپنے آپ کو قتل کرے اس کا بھی یہی ہے۔ یہاں ایک بات میں اور توجہ کے لیے عرض کر دوں، آج کل رواج یہ ہے کہ جو خودکشی کر کے مر جائے اس کا جنازہ بڑی دھوم دھام سے ہوتا ہے۔ اسی طرح لوگ زیادہ تعداد میں اس کے جنازے میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ترغیب والی صورت ہو گئی کہ دنیا سے بڑی دھوم دھام کے ساتھ جانا ہو تو خودکشی کرنا، ایک ترغیب والی صورت ہو گئی۔ اتنا کسی بڑے سے بڑے آدمی کا جنازہ نہیں ہوتا، جو فلاں خودکشی کرنے والے کا جنازہ ہوا، یہ ترغیب والی صورت بن گئی۔ اس لیے ایسے آدمیوں کے جنازے میں چند آدمی شامل ہوں وہ بھی غیر معروف، محلے کا امام خطیب بھی شامل نہ ہو، معزز بزرگ لوگ بھی شامل نہ ہوں، زیادہ تعداد بھی نہ ہو، صرف شرط پوری کر دی جائے مسلمانی والی، اہتمام نہیں ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ یہ تو جنازہ ہی خراب ہو جائے گا اگر ایسی موت مریں گے تو عاقبت تو ویسے خراب ہونی ہے۔ تو دنیا سے جاتے ہوئے بھی دھوم دھام نہ ہو، وہ بڑی قسم و پرسی کی حالت میں جا رہا ہو تاکہ حوصلہ جتنی ہو اس طرح پر بھی کہ یہ کام نہیں کرنا تاکہ جنازہ ہی خراب نہ ہو جائے۔ تو صورتحال یہ ہوئی کہ خودکشی کا مرتکب ہوا، اس کی سزا یہ تھی کہ اس پہ اللہ کا غضب، قہر، لعنت اور بڑے لمبے عرصے کے لیے اسے دوزخ کا ایندھن رہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے فرمایا تو نے میرے یار کی طرف ہجرت کی ہے، چلو سیل کی بدولت میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا تو پھر یہ ہاتھ کیوں بندھے ہوئے ہیں، یہ پٹی اوپر کیوں بندھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے
لن نصلح منک ما افسدت، جو تو نے آپ تباہ کیا ہے ہم اسے ٹھیک نہیں کرتے، یہ زخم تیرے باقی رہیں گے، یہ ٹھیک نہیں کرتے، ویسے تجھے جنت میں بھیج دیتے۔ انہوں نے اپنا خواب سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تو سرکار نے کہا اللہم ولیدیہ فاغفر، خدایا باقی معاف کر دیا ہے تو ہاتھوں کے لیے بھی معافی دے دے۔ تو ہجرت اتنا بڑا عظیم ثواب کا کام ہے، عظیم عبادت ہے، لیکن نیک نیتی کے ساتھ ہو تو صرف ہجرت ہو الی اللہ و رسول، اگر نیت ٹھیک ہے پھر واقعی اس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف مقبول ہے۔ اب ہجرت کے بارے میں ذرا وضاحت عرض کر دوں۔ ایک ہجرت ہے دار ظلم سے دار امن کی طرف، ایک ہجرت ہے دار کفر سے دار اسلام کی طرف، دار کفر سے دار اسلام کی طرف۔ تو تیسری ہجرت ہے گناہوں سے نیکیوں کی طرف۔ یہ تین طرح کی ہجرت ہے۔ ہجرت دار ظلم سے دار امن کی طرف، جس طرح مکے کے حضرات مسلمان جو ہے وہ ہجرت کر کے اچھے چلے گئے، حالانکہ وہ بھی عیسائی کا ملک ہے، اسما اس وقت عیسائی تھا، اس ملک میں چلے گئے، لیکن وہاں ظلم نہیں تھا، زیادتی نہیں تھی، عبادت کرنے والے کے خلاف تشدد نہیں تھا، تو یہ دار ظلم سے دار امن کی طرف گئے۔ مدینہ طیبہ میں ہجرت ہوئی تو یہ دار کفر سے دار اسلام کی طرف ہجرت ہو گئی۔ یہ مال کمانا دنیا میں، یہ مال کمانا دنیا نہیں ہے بلکہ یہ بھی آخرت میں داخل ہے۔ کمائی کی نیت کیا ہے کہ میں لوگوں کو کما کے کھلاؤں، بال بچے کو حلال کمائی سے پالوں، بیوی کو حلال کمائی سے کھلاؤں، تو یہ عبادت میں داخل ہے۔ دنیا کے مقصد کے لیے کمانا وہ اجر و ثواب کا موجب ہے۔ حتیٰ کہ بیوی کو کپڑے لے کے دے اچھے سے اچھے، خوراک اچھی سے اچھی کھلائے، تو یہ بھی عبادت ہے، بلکہ مزاج کے طور پر لقمہ بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، اس پر بھی اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس کی نیت کیا ہے؟ یہ ہے کہ میں گناہ سے بچا ہوا، بیوی نہ ہوتی پتہ نہیں میں برائی کر بیٹھ، اللہ کے قہر اور غضب کا نشانہ لگ جاتا۔ اب اس نیت پر کہ یہ میرے لیے گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، جو بھی مال اس پہ خرچ کرے گا اس پر بھی اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ صحابہ نے یا رسول اللہ خواہشات نفسانی کی تکمیل بھی کرے اور خرابی کماؤ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ناجائز طریقے پر کرو تو آزاد ہوگا بھی کوئی، نفسانی تقاضے ناجائز طریقے پر پورے کرو تو آزاد ہوگا کہ نہیں، یا رسول ہو تو ہوگا، تو فرمایا جب جائز طریقے پر کرو تو ثواب نہیں ہوگا۔ تو یہاں پھر میری پہلی بات ذہن میں رکھو